کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت یا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس لیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا بیس ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اس کو مانتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ جو شخص اس کلمے کا انکار کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ مطلب کتنی بنیاد اور کتنی اہم چیز ہے یہ کلمہ، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، ٹھیک، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کلمے میں دیکھیے پہلے آپ نفی ہے لا الہ، ہم سارے معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے انکار ہے کہ نہیں کوئی معبود برحق، مطلب پہلے ڈینائل ہے، پہلے انکار ہے، مطلب دنیا کی ہر وہ چیز جس کی انسان پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، ان تمام کی سب سے پہلے ہم انکار کر نفی کر دیتے ہیں، نہیں کوئی معبود برحق۔ پھر کہتے الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو گویا پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، جب کلمے کا معنی مسلمان نہیں سمجھتے تو پہلے اقرار کرتے اور پھر انکار کرتے اپنے عمل سے۔ اکثر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن کلمے کا اقرار زبانی تو کرتے ہیں، لیکن زندگی میں عمل الٹا ہے، پہلے اللہ کا اقرار کرتے اور بعد میں ہر چیز اس کے ساتھ ماننا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کلمے کا معنی ہے پہلے ہر چیز کا انکار کر دو، جو چیزوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر ہوتی ہے، اس کے بعد اقرار کرو اللہ کا۔ بہرحال یہ اس کا مختصر سا معنی ہے اس کلمے کا۔ اللہ رب العزت نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 اس کی آیت میں 19 میں فرمایا اور کہا فَعْلَمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ پس اے نبی تم اس بات کو جان لو، اس بات کو تم جان لو، اس بات کو تم سمجھ لو، فَعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کر لو اے نبی آپ۔ گویا نبی کے ذریعے امت کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، کیا علم حاصل کرو؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ تم یہ جان لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برحق۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی علم حاصل کر لو اس چیز کا، فَعْلَمْ، تو بس آپ اے نبی علم حاصل کر کس چیز کا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ میں ایک ہوں، میرے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس کا علم حاصل کر لیجئے، اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو اپنی امت کو بتا دیجئے۔ اور گویا ہمیں بھی آیت کہتی فَعْلَمْ، دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے علم ضروری ہے، اسی لیے پہلے کہا فَعْلَمْ، علم حاصل کر لے، انہ لا الہ الا اللہ، کیا علم حاصل کر لے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو گویا توحید کا معاملہ، دین اسلام کا معاملہ علم پر ٹکا ہے، جہالت پر نہیں، اس لیے کہا فَعْلَمْ، علم حاصل کر لو اس بات کا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کہے نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ شرک ہوتا ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ کلمہ توحید کی اہمیت تھی، یا یہ کلمہ ہے اس کا یہ معنی ہے، تو نہیں چلیں گا، اس لیے کہ جب کوئی انسان اقرار کرتا ہے توحید کا تو فَعْلَمْ، اللہ نے کہا علم حاصل کر لو اس مسئلے کا، کم از کم لا الہ الا اللہ، یہ سب سے چونکہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک انسان کو کچھ بھی نہ معلوم ہو اس کے سوا تو بھی کامیابی کے راستے کھلے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کچھ بھی معلوم ہو اس کے سوا تو اس کے لیے ناکامیاں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے لوگ صرف یہ جانیں گے لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو؟ قیامت سے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جائیں گے، صرف کیا یاد ہوں گا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو، کیا کام آئیں گا؟ اور وہ بھی کیا کہیں گے معلوم آپ کو؟ حدیث میں الفاظ ہے، وہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، معنی تو ہم کو بھی نہیں معلوم۔ مطلب وہ لوگ اتنے جاہل ہوں گے کہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، معنی تو ہم کو بھی نہیں معلوم، بس لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا فائدہ دیں گا ان کو اتنا؟ تو کہا وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گا۔ اس لیے میں نے کہا صرف لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو آخرت کامیاب ہو سکتی ہے، کامیابی کے دروازے کھلے ہو سکتے ہیں۔ ہاں اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ انسان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گا، لیکن نجات کبھی نہ کبھی تو ہوں گی۔ لیکن جس کو یہ نہ پتا اور باقی سب پتا ہو تو اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے، یاد رکھیں۔ ہاں عذاب ہلکا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کامیابی نہیں، اور کامیابی سے مراد میں آخرت کی کہہ رہا ہوں، دنیا کی نہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے دین چھوڑ کے آدمی بہت کامیاب کہلوائے یا کہا جانے لگے یا لوگ پہچانے، لیکن ہم آخرت کی بات کر رہے ہیں۔
تو اگر لا الہ الا اللہ کا بھی علم ہو جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے صرف، لیکن اگر یہ علم نہ ہو اور باقی سب بھی ہو تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے اور اس کلمے کو ہم کو یقینی طور سے سمجھنا ہے۔ یہ کلمہ دین اسلام کی روح ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے محمد رسول اللہ میں نے کیوں غائب کر دیا اس میں سے؟ میرا عنوان چونکہ ایک وسیع ہے، میں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک آ رہا ہوں، ہر دور میں انبیاء کے نام بدلتے رہے، کلمے کی شروعات وہی لا الہ الا اللہ۔ آدم نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، نوح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، صالح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، ہود علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ کہا۔ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے آئے سب کی دعوت لا الہ الا اللہ ہی تھی۔ اس کے بعد وقت اور زمانے کے نبی کے اعتبار سے، وہ نبوت کے اعتبار سے موسیٰ رسول اللہ تھے، کبھی ابراہیم رسول اللہ تھے، کبھی نوح رسول اللہ تھے، کبھی صالح رسول اللہ تھے، کبھی ہود رسول اللہ تھے، وہ بدلتا رہا، لیکن اصل جو چیز رہی جو اہم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور چونکہ ہم آخری نبی کی امت یہ تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، یہ شروع آدم علیہ السلام سے یہی رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی لیے ہم کلمہ توحید میں صرف اتنا جملہ لائے، ورنہ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ کیوں غائب کر دیا؟ چونکہ ہم جب دوسرے انبیاء کی بات کریں گے تو پھر وہاں محمد رسول اللہ کی بات نہیں آئیں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل کلمہ جو اہم ہے وہ ہے کلمہ توحید، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ، اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے، آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کروں گا۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو ان انسانوں کو جو پہلی تعلیم اللہ رب العزت نے دی وہ تعلیم بھی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں گے تعلیم کب ملی ہم کو؟ آئیے اس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں جس کو عہد الست کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 172 میں اللہ فرماتا ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ ایک وعدہ تھا جو ہم نے اللہ سے کیا تھا اور وہ عالم ارواح، مطلب ہم حقیقی اس میں نہیں تھے، روح کے شکل میں تھے۔ یہ کب ہوا؟ آئیے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور تم یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالا آدم کی پشت سے اس کی پوری ذریت جو دنیا میں آنے والی ہے۔ ایک مقام تھا عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، ایک مقام تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور ان کی پشت پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو سارے ہی اولادیں جو ان سے پیدا ہونے والی تھی نکل کر آ گئی اور کھڑے ہو گئی، اور اسی شکل میں حدیث میں آتا جس شکل میں دنیا میں آج ہم ہیں، سب کھڑے ہو گئے۔ پورے لوگ انسان جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، سب کو اللہ نے نکالا، ذریتہم، ساروں کو نکالا ان کی پیٹھ سے، اور کہا وَأَشْهَدَهُمْ، اور پھر ان سے گواہی دلائی اور ان سے پوچھا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تاکہ وہ گواہ رہے اپنی نفسوں پر روز قیامت، خود سیلف وٹنس بنے اپنے آپ پر۔ کیا پوچھا ان سے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عہد الست اس لیے کہتے ہیں، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا، ہم لوگوں نے، بلا شہیدنا، ہم سب نے گواہی دی تھی، وہاں اللہ ہاں تو ہی رب ہے۔ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نبی ہو، رسول ہو، نیک ہو، صالح ہو، شہداء ہو، ولی ہو، سب جمع تھے ایک جگہ، چور ہو، اچکا ہو، زانی ہو، ڈاکو، جیسے بنے سب جمع تھے۔ سب کو اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے گواہی دی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی گواہی ہم سے لی، ہم کو اپنے خلاف وٹنس بنایا، وہ کیا تھی؟ اللہ ایک۔ الستُ بربکم، کیا میں، تو اسی لیے عہد الست کہتے ہیں اس کو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو گویا کلمہ توحید کی اہمیت تو یہ ہے کہ ہم سب سے گواہی وہاں لے لی گئی اس تعلق سے۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے جو مسند احمد کے زوائد میں جمع کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے فرماتے، آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس آیت کی تفسیر میں بات آ رہی ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحیں نکل کر آ گئی، سب جو پیدا ہونے والے تھے سب نکل کر ہم سب آ گئے۔ تو ان کی الگ الگ جماعتیں جو ہے متفرق کر دی گئی،
انبیاؤں کی جماعت، کافروں کی جماعت، شہداؤں کی جماعت، ولیوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، اللہ نے سب کو الگ کر دیا، اور مسلمان کافر سب کو، نیکوکار بدکار سب کو الگ الگ کر دیا۔ پھر ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائی جیسی دنیا میں بنائی گئی ہے، مطلب ہم وہاں اسی صورت میں تھے جیسی صورت میں آ جائیں، ہم سب کو بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور جیسی دنیا میں بنائی جو ہے منظور تھی، پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت عطا کی، اور ہر ایک کو بولنے کی قوت دی کہ تم بولو۔ اس کے بعد اللہ نے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب، وہ مالک، وہ مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور آدم علیہ السلام، تم تین لوگ ان پر گواہ رہنا کہ ان سب نے کہا کہ میں ان کا رب ہوں۔ تو یہ سب گواہ بن گئے، زمین بن گئی، آسمان بن گئے اور آدم علیہ السلام بن گئے۔ تو آپ نے کہا باپ کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر ہی نہ تھی، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں جاؤ اور آ کر پھر مجھ سے کہو کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت خبر نہ تھی کہ ہم نے اس سے ناواقف تھے۔ اعلموا انہ لا الہ غیری، تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یقیناً تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو دنیا میں جاؤ منمانی کرو، جی کراؤ، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کہو اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو رب ہے۔ تو لہٰذا ان سے گواہی لی اور انہوں نے کہا کہ اے علمو، تم جان لو اس بات کو کہ میں ہی صرف تمہارا رب ہوں۔ ہم سب نے روز عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے گواہی دی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میری عبادت کے علاوہ تمہاری اللہ نے فرمایا علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس قول و قرار کے یاد دلانے کے لیے میں تمہارے پاس انبیاء اور رسول بھی بھیجوں گا۔ یہ عہد الست چونکہ ہم عالم ارواح میں ہم نے کہا، ہماری روحوں کو یہ گواہی یاد ہے لیکن ہمارے ذہن بھول چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے جانے کے بعد پھر ریمائنڈر کے لیے ایک نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، کتابیں بھی اتاروں گا تاکہ یہ میسج وقتاً فوقتاً، یہ پیغام وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ کا ریپیٹ ہوتا رہے تم انسانوں کے سامنے۔ تو میں جو ہے کتابیں اتاروں گا، اور سب نے اس کا قرار کیا اور کہا، ہم سب نے کہا تھا وہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ لنا غیرک، اے اللہ ہمارے لیے تیرے سوائے کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم نے کہا ہاں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ٹھیک ہے، عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور یہ مسند احمد کے زوائد میں یہ روایت آتی ہے کہ ہم سب نے وہاں گواہی دی تھی، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم لوگ جو ہے اس چیز کو بھول گئے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بھی دہرایا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 25 میں، اور فرمایا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ آپ کو فرمایا گیا اور کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے کوئی رسول ایسے نہیں آئے جن کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو لا الہ الا، ٹھیک کہ ہم نے یہ گواہی یہ وحی نہ کی ہو انہ لا الہ الا، کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا فاعبدون، تو تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ یہ پیغام دے کے پھر انبیاء اور رسول جو ہے آتے رہے، اور ساروں کا پیغام یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ تو یہ ایک چیز تھی جو کبھی نہیں بدلی، انبیاءوں کے اعتبار سے کلمے کا دوسرا حصہ پارٹ بدلتے رہا، جیسے آج ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ ہوئے ہوں گے، نوح رسول اللہ ہوئے ہوں گے، صالح رسول اللہ، ہود رسول اللہ ہے نا، ابراہیم رسول اللہ، اسماعیل رسول اللہ، اور اسحاق رسول اللہ، اور یعقوب رسول اللہ، اور یوسف، اور یہ بدلتا رہوں گا، لیکن لا الہ الا اللہ یہ پیغام سارے انبیاؤں کا ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کلمہ توحید کو ہم کبھی کبھار بہت معمولی سمجھتے ہیں، بس ٹھیک، یہ کلمہ توحید بڑا ہی اہم ہے۔ اس کو نہ صرف زبان سے کہنا ہے، سچے دل سے مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ قفل چابی سے کھلتا ہے تو چابی بغداد کی نہیں ہوتی ہے، مطلب کلمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے کچھ کنڈیشن ضرور ہوں گے اس پہ، ورنہ آج تو کیا معاملہ لا الہ الا اللہ، اور پھر کیا ہے اللہ کے علاوہ بھی جھک رہے ہیں۔ یقیناً میرا عنوان آج شرک نہیں ہے، ورنہ آپ کو اگر شرک سننا ہے تو کیا یہ بھی شرک ہے، میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں، عنوان جو ہے اپلوڈ بھی ہو چکا ہے یوٹیوب پر۔ بہرحال کلمے کا دوسرا حصہ
کلمے کا پہلا جز کامن رہا، برابر رہا، لا الہ الا اللہ، ہر کسی کے دور میں، انبیاءوں کے اعتبار سے بہرحال دوسرا جملہ بہرحال بدلتا رہا ہے، ٹھیک۔ اب جو شخص اس کلمے کو مان لے، لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے عمل کر کے زندگی گزار لے، دخل الجنہ، وہ تو جنت میں چلا گیا۔ جو اس کلمے کا انکار کر دے اور گناہ اور معصیت میں زندگی گزارے تو یقیناً وہ کہاں جائیں گا؟ جہنم، اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوں گی۔ تو اس کلمے کی ذرا اہمیت ہی سمجھ لے، اقرار کر لیا تو جنت واجب، انکار کر دیا تو جہنم واجب، اقرار کر لیا تو ہمیشہ کی نعمتیں، انکار کر دیا تو ہمیشہ کی آگ، بس اتنا سمجھ لے آپ تو بات واضح ہو جائیں گی۔ کتنا اہم کلمہ ہے، کتنی اہم چیز ہے، اس کے کتنے تقاضے ہوں گے کہ جو جنت دلا رہا ہے اس کا انکار کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے، تو یہ کلمہ کتنا اہم ہوگا۔ اس کو ہم معمولی اور مذاق نہ سمجھیں، بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم جو ہے گزارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کلمے کا پڑھنا صرف پڑھنا نہیں، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، جو وہ کہیں گا ہم کریں گے، جن چیزوں سے وہ روکیں گے ہم رک جائیں گے، جو وہ چاہیں گا اس کی چاہت ہماری چاہت، جو وہ نہ چاہیں گا اس کی جو چیز وہ چاہتا نہیں وہ ہماری جو ہے نا چاہت، ہماری ناپسند جو اس کی ناپسند، گویا ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے کلمہ پڑھ کے اللہ کے جانب۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم میں سے اکثر مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں یہی، لیکن اپنے نفس کو سپرد نہیں کرتے اللہ کی، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی نافرمانی اور اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بزنس کریں گے تو ایسا کیسے چلیں گا، یہ سب نہیں ہوگا، فلاں جائیں گے تو ایسا کیسے ہوگا، یہ ہوگا، ہماری عورتیں فلاں کریں گی تو ایسا کیسے پردہ کر سکتی ہے۔ ہم اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے کلمہ پڑھنے کے بعد، جبکہ کلمے کا تقاضا ہے جب ایک رب کو مان لیا تو اس کی ہر چیز کو ماننا، من اور ان، جوں کا توں، ڈاٹ بائی ڈاٹ، ایک نقطہ بھی ہے تو اس کو جیسے کہ تیسے ہم کو ماننا ہے اور اپنی زندگیوں کو ڈھال دینا ہے، گزار دینا ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق رکھنا ہے ہمیں۔ جو یہ کلمہ معمولی نہیں ہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اور جس نے اس کو پڑھ لیا پھر سچے دل سے، مان لیا سچے دل سے، تو بس اس کے لیے تو جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جس نے انکار کر دیا اس کے لیے یاد رکھیے ناممکن ہے کہ پھر وہ کبھی جنت میں جا سکے۔ اور جس شخص نے اس کو یقین کر لیا، اس کے مطابق عمل کر لیا، تو بس کامیابی ہے، ورنہ اس کے لیے ناکامی ہے۔ اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے فضائل خود اس کی اہمیت خود بخود واضح کر دیں گے، اہمیت بھی شامل ہو جائیں گی فضائل کے ساتھ ساتھ، ٹھیک۔ کہ جب میں اس کے فضائل رکھوں گا تو اس کی اہمیت تو پتہ ہی چلیں گی، لیکن اس کے فوائد، یہ کلمہ کیا کیا فائدے ساتھ میں لاتا ہے، ہم اس کو دیکھنے کی بہرحال کوشش کریں گے۔ بہت سارے لوگ اس کلمے کا ورد کرتے ہیں، ورد پڑھتے ہیں بار بار، لیکن افسوس کی بات ہے یہاں کلمہ بھی چالو ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی کے بازو شرک بھی چالو ہے کنٹینیو۔ یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا جا رہا ہے، یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور دوسروں کے معاملات پہ، دوسروں کی غیر شرعی باتوں پر بھی راضی ہے، یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ اور پھر یہاں اذان بھی ہو رہی ہے اور نماز کو نہیں جا رہے ہیں، عبادت کو نہیں جا رہے اور پڑھ رہے لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ورد تو کر رہے ہیں، اپنے لیے ذخیرہ سمجھ کے خوب اس کو جمع کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہم۔ جو یہ کلمہ چاہتا ہے وہ نہیں کر پا رہے، تو کیا کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں ملیں گی کامیابی، یاد رکھیں جب تک اس کلمے کے تقاضوں کو بھی ویسا ہی پورا نہ کیا جائے جیسا اس کلمے کو دل سے ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کے تقاضے بڑے اہم ہیں۔ اس لیے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز صرف اگر یہ خالی کلمہ پڑھ دینا کامیابی کی ضمانت ہو جاتی، صرف کلمہ پڑھنا ہی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی، تو مشرکین مکہ کو آپ سے لڑنے کی اور اختلاف کرنے کی وجہ ہی نہیں تھی۔ پھر سب بولتے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، ہو گئے محمد، خوش ہو گئے تم، چلو جو کرنا ہے کرو۔ خالی پڑھنا ہی کافی ہو جاتا تو کیا ہی بات تھی، مشرکین مکہ بھی قبول کر لیتے۔ اور افسوس کی بات ہے مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضوں کو آج کے مسلمانوں سے زیادہ جانتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کو، ابو جہل کو اور بڑے بڑے سرداروں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو صرف اتنا جملہ ہے عرب کے سرداروں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، تفلحون، کامیاب ہو جاؤں گے، سکسیسفل ہو جاؤں گے دنیا اور آخرت میں۔ آگے فرمایا تملک العرب والعجم، عرب کے تو مالک اللہ نے تمہیں بنا ہی دیا ہے، عجم کو بھی تم کو اللہ دے دیں گا۔ مطلب کلمہ توحید پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، عرب تو تمہارا ہی ہے، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا۔ اس دعوت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، جس نے اس کلمے کو پڑھا، سچے دل سے تھاما، اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دیں گا۔ تو اب مشرکین مکہ کے لیے کیا مشکل تھی، ہم مسلمانوں کے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ بھی چاہتے تو کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، چلو محمد تم نے کہا ہم نے پڑھ دیا۔ لیکن مشرکین مکہ
اس کلمے کے تقاضوں کو جانتے تھے. لا الہ، نہیں کوئی معبود. محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، ساروں کا پہلے انکار کرو، فرسٹ ڈینائل، ہر کسی کو رد کرو، پھر اس کے بعد ایکسیپٹ کرو، پھر قبول کرو الا اللہ. اور ہم سے 360 چھوٹتے نہیں ہیں یہ. اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور پھر جھکاوا کہیں اور ہے. لا الہ الا اللہ اور پھر مانگ رہا کسی اور سے. لا الہ الا اللہ اور اولاد کسی سے طلب کی جا رہی. لا الہ الا اللہ اور مشکل میں کسی کو پکارا جا رہا. مسئلہ یہ ہے نا، مشرکین مکہ اس کے تقاضوں کو، افسوس کی بات ہے، ہم سے زیادہ اچھے جانتے تھے کہ یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں، یہ کلمے کے پیچھے کئی کنڈیشنز لاگو ہیں. آپ کہیں گے کلمے میں تو لکھا ہوا نہیں ہے سب چیزیں. ارے بھائی میرے، میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کے دن وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب پوچھتے کیا تم کو قبول ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہاں قبول ہے، اور لڑکا کیا کہتا ہاں قبول ہے. اتنا ہی جملہ ہے نا. اب اگر شادی کے بعد لڑکی بولے میرا خرچہ، اور لڑکا بولے میں نے تم کو قبول کیا تھا، خرچہ تھوڑی قبول کیا تھا، شادی کے دن مجھے کہلوایا لگایا تھا قبول ہے، میں نے تھوڑا خرچہ. جب اس نے ایک بار کہا قبول ہے تو خرچہ بھی قبول ہے، اس کا نان و نفقہ بھی قبول ہے، اس کے بچے بھی قبول ہے، اس کے ساتھ زندگی، ہر چیز آٹومیٹیکلی امپلائی، کنڈیشن لاگو تھے. اسی طرح جب ہم کہتے لا الہ الا اللہ تو کئی کنڈیشنز آٹومیٹیکلی لاگو ہو جاتے ہیں. ہم کنڈیشنز کو ہٹا کے صرف سمجھ رہے لا الہ الا اللہ کافی ہے بس. اگر میں کہوں ایک چابی سے تالا کھولتا ہے تو چابی بغیر دانت کی نہیں ہوتی، اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. تو جب لا الہ الا اللہ کی بات کنڈیشن اپلائیڈ، تو مشرکین مکہ کو معلوم تھا کنڈیشن یہ سب کا انکار کرنا پڑے گا، آبا و اجداد کو چھوڑنا پڑے گا، جو تو ان کے طور طریقے کو، 360 معبودوں کو، اور اپنی پوری خواہشات کو محمد کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق ڈالنا ہوگا، جو ہم سے ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا انکار. ہمارے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ، اور منمانی کر رہا ہے. کلمے کا پڑھنے والا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے. یہ بڑی سوچ کی بات ہے. تو مشرکین مکہ سمجھتے تھے. اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کیا ہے. کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی سب سے پہلے 1 2 3 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا، اور انشاءاللہ آج ہم کم و بیش 17 فضیلت اس کے دیکھیں گے، 17. پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی اہمیت بھی شامل ہے، فضیلت لیکن زیادہ ہے. فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے، ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے، اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے. آئیے پہلی فضیلت کیا ہے؟ جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے. یہ پہلی فضیلت ہے اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت. سبحان اللہ. پہلی فضیلت یہ ہے جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے. بس پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ رہے نا، کنڈیشن اور اپلائیڈ. پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، جنت میں جائیں گا. آئیے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ. جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، آپ نے ثم مات علی ذالک، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، برحق سوا اللہ کے، ذالک الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائیں گا. نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا اس زندگی گزار لے، وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا. جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جانے والا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے اور اس کلام کے مطابق، اس کلمے کے مطابق، اس سینٹنس کے مطابق اس زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دخل الجنہ، جنت میں وہ جانے والا ہے. کتنی اہم فضیلت ہے نا. جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے تقاضوں پہ، جنت میں جائیں گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی وہ یہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے، یہ کلمہ سکسیس کی گارنٹی ہے. پہلا تو جنت میں جانے کا ہے، دوسرا سکسیس چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی، جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی، سکسیس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا من قیل من الکلمۃ، آپ نے فرماتے جو میرا لائے ہوا کلمہ پڑھ لے. ٹھیک، اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا، دریافت کیا، کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق برحق
سوا اللہ کے جو یہ کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے۔ کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟ آپ سن سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول، اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، سکسیس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا، جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے۔ نہیں کوئی معبود برحق، کیوں تو عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کو معبود برحق، وہ عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی لیکن وہ برحق نہیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں سوا اللہ کے۔ سمجھ رہا؟ تو یہاں آپ نے فرما رہے نجات چاہیے ابو بکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا اپنے چچا پر پیش کیا تھا لا الہ الا اللہ، تو جنت میں تم جاؤ گے، وہ نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا۔ کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا۔ ٹھیک، اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ضامن، دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں ہیں، یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو، اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جو ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، الا اللہ فمن قالہ فقد عصم منی، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی ہے۔ سمجھ رہا؟ جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی، ٹھیک، تو وہ اس نے میرے بچا لی، الا بحقی وحسابہ علی اللہ، اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کسی کے دل میں کوئی چھپا ہو، کوئی منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو گیا۔ تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے۔ چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچوئل جڑ ہے۔ اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، روٹس ہے، اور اس کے بعد جتنے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات اور خیرات کرنا اور نیکی کرنا اور جہاد کرنا اور جو کچھ ساری چیز کی شاخیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ جڑ ہے، روٹ ہے، اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے؟ برانچز ہے، اس کی شاخیں ہیں اس کی۔ تو روٹ بہت ضروری، اچھی ہو، ہماری مضبوط ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی۔ اس کے تعلق سے حدیث صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایک روایت میں 77 تک ہے، 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے۔ سب سے افضل برانچ اس کی سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں؟ وہ اس کی شاخیں ہیں، یاد رکھیے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس کی شاخیں ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس سے فضیلت پتہ دی۔ پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے، یاد رکھیے، اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے۔ تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے، یاد رکھیے، جو پھل لاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل معنی ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا۔ اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل، مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں۔ آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14
آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے. کیا ایگزامپل ہے؟ کہ ایگزامپل ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ. مطلب اس کے اپیرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے. ایک کاٹے جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا، ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک دم گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے الم ترى کیف، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے، سنو. ضرب اللہ مثلا کلمۃ، تمہارے لیے ایک مثال ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی ہے، اصلها ثابت وفروها فی السماء، جس کی زمین میں جڑیں دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سے گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروها فی السماء، آسمان کو چھوتی جائے. سبحان اللہ، کیا جھاڑ ہے. جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو. اب تیسری نماز جو ہم پڑھ سکتے ہیں جو نوافل میں ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے، وہ نماز صلاۃ الضحیٰ. اب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے اب یہ کون سی نئی نماز ہے صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ ہمارے علاقے میں الگ الگ ناموں سے پہچانی جاتی ہے، جس کو یا تو اشراق کہتے ہیں، یا تو چاشت کہتے ہیں، یا تو اوابین کہتے ہیں. یہ نماز ایک ہی ہے، اس کے نام 3 ہیں. نماز کو کہتے ہیں عربی میں صلاۃ الضحیٰ، ظہر نہیں ضحیٰ. ٹھیک، یہ نماز کیا ہے اور کب پڑھی جائے؟ تو اگر صلاۃ الضحیٰ بالکل سورج نکلتے ہی پڑھی جائے، طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھی جائے، تو اس نماز کو اشراق کہا جاتا ہے. صلاۃ الضحیٰ کو سورج نکلتے ہی اگر پڑھا جائے فوراً، اس کو کہتے ہیں اشراق. تو مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے اشراق کا وقت. اور اشراق کا وقت یاد رکھیے، فجر کے بعد سے اشراق کے وقت تک کوئی نماز ہو بھی نہیں سکتی، کہ تو وہ 20 منٹ طلوع آفتاب کے ہوتے ہیں. تو 6 بجے اگر طلوع آفتاب ہے تو 6:22 کو اشراق شروع ہوتی ہے، یا 20 منٹ کا آپ کم از کم فرق لے لے ہمارے علاقوں کے اعتبار سے. ٹھیک، تو صلاۃ الضحیٰ کو اگر آپ اول وقت میں پڑھے سب سے، تو یہ کہلاتی ہے اشراق. اس کی تعداد رکعتیں یاد رکھیے 2 سے لے کر 8 تک ہے. آپ اس کو مکمل 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے. رسول اللہ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھی صلاۃ الضحیٰ. تو اگر آپ فوراً سورج نکلتے ہی پڑھتے 2 رکعت کر کے پڑھی، کم از کم 4 پڑھنا چاہیے، زیادہ زیادہ 8 کہتے ہیں علماء. تو کوشش کیجیے اگر آپ ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں تو پھر 4 رکعت پڑھیے. اگر وہ 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک ساتھ، بہتر ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں، اس میں زیادہ انشاءاللہ عزیز. یہ بھی بہرحال 4 رکعت میں ہر دن نوافل میں، لیکن سنت یہ ہے رسول اللہ نے عموماً نوافل کو 2 کر کے ہی پڑھا ہے. تو کوشش کیجیے 2 کر کے پڑھیں. تو 4 رکعت یہ زیادہ زیادہ 8 پڑھیے. تو فوراً سورج نکلتے پڑھے تو یہ نماز کہلاتی اشراق. سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں چاشت. ٹھیک، اور سورج اتنا اوپر آ جائے کہ زمین گرم ہو جائے، تپش شروع ہو جائے، تو اس وقت جو پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اوابین. ٹھیک، بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ چاشت یا جو ہے نماز یا اوابین کے تعلق سے کہ یہ مغرب کے بعد ہوتی ہے. درست نہیں، یہ فجر کے بعد ہی ہے، یاد رکھیے، ظہر سے پہلے. اور یہ نماز آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے. اشراق کہلائیں گی جب سورج نکلتے پڑھیں گے، بیچ میں کبھی پڑھیں گے تو چاشت، اور سورج جب ایسی بلندی پر آ جائے کہ گرم ہونا شروع ہو جائے زمین، اس کو کہتے ہیں اوابین. جب پڑھے جائیں اوابین کہتے ہیں. یہ اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، صبح چونکہ رات میں بہت سردی ہوتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو اونٹ کا بچہ کیا کرتا ہے، جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے جا کر ریت پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب تک کھڑا ہوتا ہے جب تک کہ اس کو اتنی دھوپ نہ ملے کہ اس کے پیر گرم ہونے لگے. جب اس کے پیر گرم ہونے لگتے تو لوٹ کر اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے، اس کو کہتے ہیں اواب، پلٹنے والا. تو اونٹ کا بچہ پلٹ کر بھاگتا ہے اپنی ماں کے پاس کہ اب بہت گرم ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے ریت کو گرم ہونے اور اونٹ کے بچے کے کھر گرم ہونے کے لیے سورج اونچا ہونا ضروری ہے، اوپر آ جانا ضروری ہے، تبھی تو وہ تپش ہوں گی، جس کو ہمارے علاقے میں ہم کہیں گے 10 بجنا یا 11 بجنا، جب تپش صبح کی ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو پھر زوال یاد رکھیے، 11:30 ہوگا تو پھر تو زوال، پھر ہو گیا ٹائم ختم. تو آپ اس کو فجر کے بعد سے، مطلب طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں. اول وقت میں پڑھی جائے تو اشراق، بیچ میں کبھی پڑھی جائے تو چاشت، اور آخر وقت میں 10:30 11 کے وقت تو یہ ہو جائے گا اوابین. اس کی رکعتیں یاد رکھیے 8 ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک، آپ 4 کر کے 2 بار پڑھے، یا پھر 2 کر کے آپ جو 4 اور یا 8 تک آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے. تو یہ رہا تیسری نفل نماز جس کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں، اور تینوں ایک میں آگے بہرحال چاشت، اوابین اور جو ہے اشراق. تو یہ بھائی نے کہا کہ میں نے حدیث میں کہا کہ 4 رکعت اشراق کی اور 4 ظہر سے پہلے کی جو پڑھیں گا وہ جنت میں جائیں گا. تو اشراق کی نماز جو ہے اصل جس کو اشراق، چاشت اور اوابین کہتے ہیں، اس نماز کو عربی زبان میں کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ظہر نہیں ہے، ضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ. یہ نماز سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک، ظہر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی. اس نماز کے نام الگ الگ وقتوں میں پڑھنے سے بدلتے جاتے ہیں.
اشراق وہ جو سورج نکلتی پڑی جائے، چاشت اس کے بعد اوابین، ایسے وقت پڑھنا کہ سورج اتنے تیز ہو جائے کہ جس سے اونٹ کے بچے ان کے کھر گرم ہونے سے واپس اپنی ماں کی طرف بھاگے، اواب کہتے پلٹنے والے کو، ٹھیک، تو بہرحال ویسے ہو جائے اس وقت کو پڑھنا۔ لہٰذا یہ نماز کو دو کر کے پڑھ سکتے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت۔ صلاۃ الضحیٰ کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت۔ حدیث میں آ رہا ہے کہ 2 نہیں 4 پڑھے، اس کا مطلب یہ کہ 2 پھر 2، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو اور 2 مطلب 8، ٹھیک۔ لہٰذا جو 4 بھی پڑھے اس کے لیے یہ ہے، جو زائد پڑھنا چاہے تو 8 تک پڑھ سکتا ہے، اور اس کی رکعتیں 2 کر کے ہیں، تو 2 پڑھے پھر 4 پڑھے۔ اگر کوئی صرف 2 پڑھتا ہے تو اشراق تو ہو جائیں گے، لیکن ثواب میں شامل ہونا ہے تو 4 پڑھنا پڑے گا ڈیلی کم از کم۔ 4 سے مور بھی آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ 8 تک یہ رکعتیں ثابت ہے، تو آپ 2 کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو 4 تو کم از کم پڑھنا ہے، اگر وہ حدیث کے تحت جانا ہے، وقت نہیں ہے تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ ثواب کے مستحق ہونے کے لیے یہ 4 اور ظہر کی 4 کو لگاتار پڑھتے رہنا پڑے گا۔ شکریہ۔ جس طرح سے پچھلی مرتبہ ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں اور اس کے بارے میں سجدہ سہو اور اس کے تمام چیزیں، اس کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا، آج انشاءاللہ عزیز پھر ایک نماز سے متعلق ہی جو ہے ایک کڑی رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ عزیز نماز باجماعت، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت اور واجبیت، اور اس کو چھوڑنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اور کچھ اس کے تعلق سے انشاءاللہ عزیز مسائل رکھنے کی میں جو ہے کوشش کروں گا کہ نماز باجماعت کے لیے جاتے وقت کی کچھ باتیں، جانے کے بعد کی کچھ باتیں، تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ بہت سی مرتبہ لوگ اس عنوان سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ 2 لوگ ہو تو جماعت کیسی ہوں گی، جماعت کے لیے جانے کا کیا معاملہ ہے، گھر میں پڑھ لے تو اس میں کیا مسئلہ ہو جائے گا، کچھ جگہ فجر کی نماز بہت تاخیر سے ہوتی ہے تو کیا ہم اپنے گھر میں جماعت بنا لے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا، اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں، اور امت مسلمہ کی اجتماعیت سے یہ سب باتوں کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر بہت ساری بار جو ہے ہم کٹ بھی جاتے ہیں اندر کی۔ تو آئیے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے میں جو ہے جماعت جو ہے نماز جماعت سے پڑھنے کی جو فضیلت اور چھوڑنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، یا کیسی وعیدیں اس کے تعلق سے وہ رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی فرائض ہیں، اگر آپ ان فرائض کو دیکھیں تو یہ باجماعت ہے۔ جیسا کہ توحید اگر چھوڑ دے، مطلب جو لوگ ایمان لاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، انفرادیت میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال، نماز اجتماعیت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے روزہ اجتماعیت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت وہ مہینے روزہ رکھے، اگلی جماعت یہ مہینے روزہ رکھے، تاکہ مختلف دنوں میں روزے چلتے رہیں، ایسا بھی نہیں۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ اجتماعیت کا نظم ہے، بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوں گی۔ حج اجتماعیت کا نظم ہے کہ تمام لوگ حج ایک ساتھ کرتے ہیں، حج کے لیے بھی کوئی وقت نہیں کہ 15 دن بعد ان کا وقت، 15 دن بعد ان کے بعد 15 دن بعد ان کا وقت ایک ہی ہے۔ تو اسلام میں جماعت کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے اندر کی۔ تو اسی طرح نماز جو کہ ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے، شہادت کے بعد دوسری اہم جو ہے عبادت ہے، فرائض میں سے دوسرا فریضہ ہے، اس کے تعلق سے بھی یاد رکھیں اسے اجتماعیت میں ہمیں کرنا ہے، انفرادیت میں نہیں کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز کے حکم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کئی مرتبہ قرآن میں ورکعوا مع الراکعین ایک جگہ کہا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب رکوع نماز کے اندر ایک اس کا رکن ہے، جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مطلب اجتماعیت میں نظم ہوگا، ہے نا۔ اسی طرح کہیں کہا کہ جب تم لوگ جو ہے جنگ میں ہو، جہاد پر ہو، تو ایک جماعت پہلے امام کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت حفاظت کے لیے کھڑی ہو۔ تو گویا میدان جنگ میں بھی ہے اور ایک ساتھ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آدھے آدھے پڑھ رہے ہیں کہ ایک جماعت نماز میں لگی ہے، دوسری جماعت حفاظت میں لگی ہے نا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، قرآن کے احکامات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ چیز بھی اجتماعیت میں کرنا ہے، اور نماز باجماعت کا جو ہے ہر مسلمان کو اسلام نے حکم دیا، ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یاد رکھیں اجتماعیت اس معاملے میں قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی سنن نسائی میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شہر یا دیہاتی آبادی میں 3 شخص رہتے ہو، مطلب جس جگہ چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو، اگر 3 مسلمان رہتے ہیں، ٹھیک، جس شہر یا جس دیہات میں 3 مسلمان رہتے ہو اور ان میں جماعت کا نظم نہ ہو، اور اگر یہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو، کوئی جماعت کا نظم نہ ہو، تو آپ فرماتے اور کہتے نہ ہو، تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں پر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں پر جو 3 ہو یا اس سے زیادہ کوانٹٹی ہو جائے اور وہ جماعتی نظم قائم نہ کرے نماز اور دیگر چیزوں میں، تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے لہٰذا جماعت قائم کرو، کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ رہنے والی بکری کو جو ہے یہ بھیڑ کو کھا جاتا ہے۔ بھیڑیا
جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سے اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے، جماعت سے الگ ہو جاتی ہے، اس کو اچک لیتا ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خوف بتایا کہ اگر ہم جماعت سے نہیں نماز قائم کریں گے اور جس دیہات اور جس بستی میں 3 مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد یہ عمل نہ ہو کہ وہ جماعت قائم نہ کرے، جماعتی نظم قائم نہ کرے، تو ایسی جگہ پھر شیطان آ جائیں گا اور شیطان جو ہے پھر اچک لیں گا۔ اور آپ نے وضاحت کی کہ جس طرح سے جو بھیڑ یا بکری ریوڑ سمجھتے نا پورا گروپ میں چلتی، جتھے میں چلتی ہے، الگ ہوتی ہے، بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے، چونکہ پورے بکریوں پہ حملہ نہیں کرتا، بیچ میں آ کے کبھی حملہ نہیں کرتا ہے، تو کہا بھیڑیا ایسی ہی بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں بجماعت نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو شیطان ان لوگوں پر، اس بستی والوں پر، اس شہر والوں پر غالب آ جائیں گا اور ان کو جو ہے وہ بکھیر دیں گا، یاد رکھیے، مطلب اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی سے دور کر دیں گا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے بجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اسی طرح دوسری ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو صحیح بخاری کی ہے، روایت کے الفاظ سننے کتنے سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ایسا ارادہ کیا کہ ایک مرتبہ لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں، جب اذان ہو جائے تو کسی اور کو نماز کے لیے آگے بڑھا دوں، جب وہ نماز شروع کر دے تو پھر میں بستی اور شہر میں نکلوں اور ان تمام لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی عذر کے وجہ کے گھر میں جو ہے نماز پڑھتے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ ایک مرتبہ جو ہے میں لکڑیاں جمع کروں اور اذان دینے لگاؤں اور خود نہ نماز پڑھاتے ہوئے کسی اور کو اپنے جگہ مصلی پہ کھڑا کر دوں اور پھر نکلوں اور نکل کے ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو بنا کسی وجہ کے عذر کے جو ہے وہ نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتے، بس ان کے گھروں کو جلا دوں۔ مسند احمد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے، اگر مجھے چھوٹے بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ اگر مجھے اس میں عورتیں، چونکہ عورتوں کو با جماعت نماز فرض نہیں ہے، بچوں کے اوپر عبادتیں فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے، تو اگر مجھے عورتوں اور بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کے گھر جلا دیتا۔ تو کتنی اہمیت بتائی جا رہی بجماعت نماز کی، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بجماعت رہنے کی ہر معاملے میں، اور نماز، اور چونکہ نماز ایک ایسا رکن ہے جو ہر روز 5 وقت ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک بار ہے، حج زندگی میں ایک بار ہے، لیکن یہ تو روز ہو رہا ہے یہ عمل۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار ہے، ٹھیک، روزہ سال میں ایک بار، لیکن یہ روز ہوتا ہے۔ اگر یہاں اجتماعیت ہماری ہوں گی تو بہت سارے اس کے فائدے ہوں گے، اور اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے اور میں بھی دیتا ہوں۔ اجتماعیت کے فائدے تو اپنی جگہ ہے ہی، اجتماعیت میں رہنا، لوگوں کے ساتھ رہنے کے بہت سے بینیفٹس ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اور یہاں شریعت کا حکم بھی ہے، تو کتنا اہم حکم ہے کہ گھر جلا دینا۔ اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ نماز با جماعت یہ واجب اور فرض ہے، یاد رکھیں، با جماعت پڑھنا واجب اور فرض ہے، سوائے شرعی عذر کے، سوائے مجبوریوں کے، سوائے مسجد نہ ہو کسی علاقے میں، مسلمان ہے لیکن مسجد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی صحت ساتھ نہ دے، حالات ساتھ نہ دے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ عذر ہے، مجبوریاں ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ایک نابینا صحابی جن کا نام ام مکتوم آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام مکتوم، وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نابینا انسان ہوں، یہ نابینا تھے، اندھے تھے، میں ایک نابینا انسان ہوں اور مسجد آنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے ہر بار کوئی لے کر آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ نابینا تھے اور نابینا انسان کو ظاہر سے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کہا مجھے ہر بار کوئی انسان نہیں ملتا جو مجھے پکڑ کر مسجد تک لا کر چھوڑ دے، تو لہٰذا کیا میں اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک، تو اپنی نمازیں گھر پر پڑھ لے۔ جب وہ جانے لگے تو راوی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا کہ میں مکتوم 1 منٹ رکو، ذرا ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گئے، ٹھہرنے کے بعد ان سے کہا کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو کہا اگر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو پھر میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر پر نماز پڑھنے کا، تم کو مسجد آنا ہی پڑے گا۔ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا ہوں گھر میں پڑھنے کا، تمہیں مسجد آنا پڑے گا۔ تو اندازہ لگائیے نماز با جماعت کی کیا اہمیت ہے کہ ایک نابینا بھی اس سے ایکسیپشنل نہیں ہے، جس کو کتنا بڑا عذر ہوتا ہے دکھتا ہی نہیں۔ تو کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ تم کو آنا پڑے گا، میں تم کو چھوٹ نہیں دے سکتا ہوں اس کی۔ ایک آدمی کو ایکسیپشنلی چھوٹ دیتے آپ سب کے لیے ہو جاتی نا۔ اذان کی اگر آواز آتی ہے تو اسی سے علماء یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ کہیں مسجد اتنی دور ہو
سواری کا انتظام نہ ہو اور اذان کی آواز بھی نہ آتی اور اذان کی آواز بھی نہ آتی ہو تو بہرحال وہ آدمی پھر مجبور ہے. اگر وہ جماعت سے نہ پڑھ سکے تو الگ بات ہے, کیونکہ اذان نہیں آ رہی, مطلب مسجد بہت دور ہے کہ اذان کیا اسے سنائی نہیں دیتی, ورنہ اگر سنائی دیتی ہے تو جانا پڑے گا, نابینا کو بھی جانا پڑے گا. اب آج دیکھیے مسجد ہم سے جو ہے 10 میٹر کی دوری پہ بھی نہیں, 100 قدم کی دوری پر بھی نہیں, لیکن تجارت ہے, کسٹمر بہت آتے تو یہاں جلدی ہو جائیں گے نا. مسجد جانا, سب بندی کرنا, جماعت میں کھڑے ہونا, امام صاحب پہ لمبے لمبے سورے پڑھا دیں گے تو ایک وہ مصیبت نہیں ہو جائیں گی سوار, تو وہ سوروں کو سننا, اس کے بعد آنا تو 15 منٹ تو مار کھا جا رہے اپنے.